الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی اس نشست میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ موضوع ہے نماز میں قرآنی آیتوں کا جواب دینا مقتدی کے لیے ثابت ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس موضوع سے متعلق میں نے دسمبر 2015 کو ایک مضمون لکھا تھا، جس کے جواب میں کسی بھائی نے جولائی 2018 کو تحریری رد کیا، مگر اس بات کا علم مجھے نہیں ہو سکا۔ اس مہینے اگست 2020 کو مجھے ایک بھائی نے ایک آڈیو کلپ بھیجی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے مضمون کا کسی بھائی نے تحریری جواب دیا تھا۔ اس تحریر کو پڑھ کر کے آڈیو کی شکل میں یوٹیوب پر اپلوڈ کیا ہے، جس کی خبر مجھے ان دنوں لگی ہے۔ بہرکیف میری تحریر کا انہوں نے جواب دیا اور وقت پر معلوم نہ ہو سکا۔ ابھی معلوم ہوا تو ایک فریضہ بنتا ہے کہ میں اس تحریر کا یا اس صاحب کا جواب دوں جنہوں نے میری تحریر کا جواب یا آڈیو کی شکل میں رد کیا ہے۔ اس سے پہلے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آڈیو میں یہ طعنہ دیا گیا ہے کہ مقبول احمد سلفی نے جو استدلال کیا ہے کہ نماز میں مقتدی جواب نہیں دے سکتا قرآنی آیت کا، یہ استدلال ان کی کم علمی کی دلیل ہے۔ اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اختلافی مسئلہ ہے، بلا شبہ آپ اختلافی مسئلے میں دلیل سے بات کریں، مگر کسی کو کم علمی کا طعنہ دینا یہ برے اخلاق کی علامت ہے۔ بہرکیف علمی موضوعات پر اس طرح کا استعمال، لفظ استعمال عالموں کے لیے نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآنی آیات کے جواب سے متعلق بعض لوگ مسجدوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، عوام کو ورغلا رہے ہیں اور اس موقف کو اپنانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر علماء میں بعض لوگ مقتدی کے جواب دینے کے قائل ہیں تو بلا شبہ آپ اس پر عمل کریں اور دلائل کی روشنی میں کسی کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا سکیں، لیکن ورغلانا، امت میں انتشار پیدا کرنا، یہ قطعی روا نہیں ہے۔ امت پہلے سے بہت سارے مسائل کا شکار ہے، ضرور اس بات کا ذہن میں خیال رکھیں۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسری بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے اندر بعض ایسے اعمال پائے جاتے تھے جو ضعیف حدیث کی بنیاد پر انجام دیے جا رہے تھے، مگر جب تحقیق کا زمانہ آیا، حدیث کی تحقیق پہلے سے زیادہ ہونے لگی، تو وہ اعمال جو ضعیف حدیث کی بنیاد پر تھے دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں افطار کی دعا، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، یہ ضعیف ہے مگر اس پر عمل ہو رہا تھا، اور اس وقت اہل حدیث اس دعا کو چھوڑ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے کی دعا، اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، یعنی کئی اعمال ایسے پائے جاتے تھے جو انجام دیے جا رہے تھے اور وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں تھے، لیکن الحمدللہ جب حدیثیں تحقیق ہوئی ہیں، محقق ہو کر سامنے آئی ہیں، تو ان چیزوں کا عمل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی نماز میں قرآنی آیت کا جواب دینا مقتدی کے لیے بعض اہل حدیث علماء نے پہلے فتویٰ دیا ہے، مگر اس وقت اکثریت اس کے قائل ہے کہ مقتدی قرآنی آیت کا جواب نہیں دے گا، اور یہی بات صحیح، درست اور دلائل سے ثابت ہے۔ اور جس آڈیو کا میں جواب دینے والا ہوں، اس آڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے شروع میں کہ دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، سب کو قرآنی آیات کا جواب دینا ہے۔ چنانچہ اس دعویٰ کی حقیقت جاننے کے لیے ہم ان کے دلائل پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے استدلال کیا۔ میں ان کے آڈیو کا جو 1 گھنٹے سے زائد پر مشتمل ہے، اپنے انداز میں جواب دوں گا، مگر اسی آڈیو کا جواب دوں گا اپنے انداز میں، اپنی ترتیب کے ساتھ بالترتیب جواب نہیں دوں گا۔ میں اس انداز میں جواب دوں گا کہ ہر سامع اس بات کو سمجھ سکے اور اس مسئلے کی حقیقت کو جان سکے۔ چنانچہ میری جو گفتگو ہوگی وہ نماز کی قرأت سے متعلق ہوگی، یعنی میری گفتگو جو ہے عموماً فرض نماز سے متعلق ہے اور صرف نماز سے متعلق، یعنی نماز سے باہر جو قرآن کی تلاوت ہے
وہ میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے نماز، یعنی نماز کی قرأت، نماز میں جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ میرا موضوع ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہے دلائل سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی فرض نماز میں آمین کے علاوہ قرآن کی کسی آیت کا جواب نہیں دے گا۔ صرف سورہ فاتحہ کے آخر میں جب امام آمین کہے یا ولضالین کہے تو مقتدی بھی آمین کہے گا، صرف اتنا ہی فرض نماز میں مقتدی کے لیے ثابت ہے۔ آمین کہنے کے علاوہ قرآن کی کسی آیت کا جواب دینا مقتدی کے لیے ثابت نہیں ہے۔ یہی مسئلہ درست ہے، یہی موقف ثابت ہے اور یہی دلائل سے محقق ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مقتدی کو حکم دیا ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ یہ فرض کو بھی شامل ہے، نفل کو بھی شامل ہے، لیکن آمین کے علاوہ مقتدی کے لیے فرض نماز میں حتیٰ کہ نفل نماز میں بھی کسی آیت کا جواب دینا ثابت نہیں ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جو 883 نمبر کی ہے، مرفوع حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کرتے، قرأت کرتے تو آپ اس کے جواب میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے۔ تو گرچہ اس حدیث میں فرض کا ذکر نہیں ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک موقوف روایت ہے جو سندن صحیح ہے۔ عمیر بن سعید بیان کرتے ہیں صلیت مع ابی موسیٰ الجمعہ فقرأ سبح اسم ربک الاعلیٰ فقال سبحان ربی الاعلیٰ وہو فی الصلاۃ۔ عمیر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی، انہوں نے جمعہ کی نماز مجھے پڑھائی تو انہوں نے سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کی اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اور وہ نماز کی حالت میں تھے۔ گرچہ یہ موقوف روایت ہے مگر صحابی کا کوئی ایسا عمل جس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو مرفوع کے حکم میں ہے، لہٰذا یہ مرفوع روایت کے حکم میں ہے، اور یہ روایت موقوف روایت دلیل بن رہی ہے کہ فرض نماز میں جب امام سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کرے گا تو اس کے جواب میں سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا، یعنی اس بات کی دلیل ہمارے لیے ملتی ہے۔ گویا کہ فرض نماز میں امام کے لیے سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت پر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی دلیل ملتی ہے، اور فرض نماز میں امام کے لیے کسی اور آیت کا جواب دینا ثابت نہیں ہے۔ امام کے لیے بھی جو ثابت ہے فرض نماز میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ کہنے پر کی تلاوت پر سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت پر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی دلیل ملتی ہے۔ اس کے علاوہ امام کے لیے فرض نماز میں کسی اور قرآنی آیت کے جواب دینے کی دلیل نہیں ملتی۔ یہ بات آپ نے فرض نماز سے متعلق اور امام سے متعلق آپ نے سمجھ لی ہے۔ اب آتے ہیں مقتدی کے جواب سے متعلق، چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو، کیا مقتدی کے لیے قرآنی آیت کا جواب دینا ثابت ہے؟ چنانچہ جو لوگ ثابت مانتے ہیں، جواز کے قائل ہیں، وہ لوگ کئی طرح سے استدلال کرتے ہیں، ان کے استدلال کو دیکھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے 3291 کی، اور یہ روایت صحیح ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر سورہ رحمان کی شروع سے آخر تک تلاوت کی، صحابہ کرام خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا یہ صورت میں نے جب جنوں والی رات جنوں پر تلاوت کی تو تم سے اچھا وہ جواب دیتے تھے، جب میں ہر بار اس آیت پر پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ جواب دیتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی ہر آیت پر جن یہ جواب دیا کرتے تھے تو وہ تم سے بہتر جواب دیتے۔ اس حدیث سے دلیل پکڑی جاتی ہے کہ مقتدی بھی قرآن کی آیت کا جواب دے گا، یہ حدیث دلیل ہے، لہٰذا نماز میں فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو مقتدی کو اس آیت کا جواب دینا چاہیے۔ جبکہ اس تلاوت کا نماز سے چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو کوئی تعلق نہیں، دور دور کا تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت میں قرآن کی تلاوت کی ہے،
جنوں پر قرآن کی جو تلاوت کی سورہ رحمان کی وہ عام حالت ہے، اس کا نماز سے تعلق نہیں ہے، تو جس تلاوت کا نماز سے تعلق نہیں ہے اس کا نماز پر استدلال کرنا اور مقتدی پر استدلال کرنا بالکل ہی بے جا استدلال ہے، باطل استدلال ہے، ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ گرچہ حدیث صحیح ہے مگر اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے۔ تو ایک دلیل تو آپ نے دیکھ لی۔ دوسری دلیل ہے تفسیر سالبی میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کرے، خواہ وہ امام ہو یا کوئی اور، وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اور جو لا اقسم بیوم القیامہ پڑھ کر ختم کرے وہ سبحانک اللہم بلا کہے۔ یہ تفسیر سالبی کی روایت ہے اور یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے اس سے استدلال باطل ہے۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس میں امام ہو یا کوئی اور ہو، اس لیے کوئی اور کا مطلب جو ہے یہاں مقتدی مراد ہے، تو مقتدی جو ہے قرآن کی آیت کا جواب دے گا اور دے سکتا ہے، یہ دلیل ہے۔ جبکہ میں نے آپ کو بتایا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں امام ہو یا کوئی اور ہو، تو کوئی اور سے یہاں مقتدی مراد نہیں بلکہ امام یا منفرد یا کوئی اور عام قاری جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ مراد ہے، مقتدی مراد نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس سے استدلال کرنا باطل اور لغو ہے، اس سے استدلال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی سند میں ابو اسحاق السبعی مدلس راوی ہیں جنہوں نے ان سے روایت کیا ہے، اور پھر اس میں ابراہیم بن عبداللہ نام سے ایک راوی ہیں جس پر جرح ہے، اور پھر محمد بن ابراہیم نام کے ایک راوی ہیں جو ضعیف راوی ہیں، لہٰذا اس روایت سے بھی استدلال باطل ہے۔ یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ ایک تیسری دلیل سے استدلال کیا جاتا ہے، وہ فضائل القرآن کی روایت ہے، ابو عبید قاسم کی کتاب ہے، اس میں عبداللہ بن صائب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں تاخیر سے آئے اور میں نے نماز پڑھائی تو وہ میرے پیچھے تھے۔ میں نے جب سورہ زاریات کی تلاوت کی اور اس آیت پر میں پہنچا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جب میں اس آیت پر پہنچا تو انہوں نے آواز بلند کی یہاں تک کہ مسجد گونج گئی اور آپ نے کہا اشہدو۔ تو اس حدیث سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں امام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مقتدی کی حیثیت سے نماز میں تھے تو انہوں نے قرآنی آیت کا جواب دیا۔ یہ آیت دلیل ہے کہ مقتدی بھی قرآن کی آیت کا جواب دے سکتا ہے، جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور جو حدیث ضعیف ہو اس حدیث ضعیف سے استدلال کرنا باطل ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بتاؤں اس حدیث اس کی سند میں عبداللہ بن عثمان ضعیف راوی ہیں، اور پھر آپ کو بتاؤں کہ یہ جو روایت ہے اس روایت کے متن پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا بالکل بھی صحیح نہیں ہو سکتا، یہ روایت بھی متن کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ آپ غور کریں کہ عبداللہ بن صائب نماز پڑھاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، اور جواب دینا کن کا نقل کر رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دینا نقل کر رہے ہیں، گویا کہ امام نے جواب نہیں دیا، تو کیا امام کو پتہ نہیں تھا کہ اس آیت کا جواب دینا ہے یا اس کا آیت کا جواب دینا چاہیے؟ کیا جان کر وہ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں؟ پہلی بات، وہ مقتدی کی بات نقل کر رہے ہیں اور امام جواب نہیں دے رہے ہیں، اور پھر جو ہے امام صرف ایک مقتدی کی بات نقل کر رہا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، ان کا جواب دینا نقل کیا جا رہا ہے، جبکہ مسجد میں کتنے سارے مقتدی رہے ہوں گے، کسی نے جواب نہیں دیا، مسجد گونج جاتی سب کی آوازوں سے، جبکہ کسی کا جواب دینا یہاں پر منقول نہیں ہے، ایک مقتدی کا جواب دینا۔ اس کا مطلب کیا مقتدی کو اس بات کا علم نہیں تھا، یا جو ہے اس بات کا علم تھا تو انہوں نے سنت کی مخالفت کی؟ تو ان تمام پہلوؤں سے پتہ چلتا ہے کہ متن کے اعتبار سے بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت جو ہے یا اس کا مفہوم قرآن و حدیث کے دوسرے نصوص سے ٹکراتی ہے۔ چوتھے نمبر پر کچھ ایسے بھی دلائل سے استدلال کیا جاتا ہے کہ مقتدی کو فرض ہو یا نفل نماز ہو قرآنی آیت کا جواب دینا چاہیے، وہ دلائل جو ہے ان کا مقتدی کے جواب سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے کہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز امام کے لیے ثابت ہو گئی تو مقتدی کے لیے بھی ثابت ہونا چاہیے، یہ استدلال لغو ہے، اس طرح سے استدلال جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے مقتدی کے جواب دینے سے۔ اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز نفل نماز میں ثابت ہو گئی وہ فرض نماز کے لیے بھی ثابت ہونی چاہیے، یہ بھی تعلق جو ہے مقتدی کے جواب دینے سے نہیں بنتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ امام جیسا کرے ویسا ہی کرو، اولاً یہ روایت ضعیف ہے، ثانیاً اس کا بھی تعلق صحیح نہیں ہے۔
اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ امام اس لیے بنایا گیا تاکہ تم اس کی اقتداء کرو، یعنی جب امام جو کچھ کہے جو کچھ کرے اسی طریقے سے تم بھی کرو۔ تو اس طریقے سے بھی استدلال کرنا مقتدی کے قرآنی آیت کے جواب پر، یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں، عبادت توقیفی معاملہ ہے، اور توقیفی معاملہ میں جتنی دلیل ملتی ہے، صریح دلیل ملتی ہے، اتنی ہی بات پر عمل کیا جائے گا۔ جس بات کی دلیل نہیں ملتی ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جب کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ مقتدی قرآن کی کسی آیت کا جواب دے سکتا ہے سوائے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر آمین کہنے کے، تو مقتدی قرآن کی کسی آیت کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ فرض نماز سے متعلق گفتگو تھی۔ اب آتے ہیں نفل نماز سے متعلق۔ نفل نماز سے متعلق بعض صحیح روایات ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صرف امام کو قرآن کی بعض آیتوں کا جواب دینا چاہیے یا دے سکتے ہیں، ان کے لیے ثابت ہے۔ صرف امام کے لیے، مقتدی کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کی آیتوں کا جواب وہ دیں گے سوائے آمین کہنے کے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت جو 772 نمبر کی ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ میں نے دل میں سوچا کہ آپ شاید 100 آیتوں کی تلاوت کریں گے، آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ ایک دوگانہ میں پوری سورت پڑھیں گے، پھر آگے بڑھ گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ ہو سکتا ہے پوری سورت پڑھ کر رکوع کریں گے، مگر آپ آگے بڑھ گئے۔ آپ نے سورہ بقرہ کو تمام کیا، پھر اس کے بعد آپ سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ نساء شروع کر دی، پھر سورہ نساء کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرتے، اور جب ایسی آیت سے گزرتے جہاں پر تسبیح ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے، جو دعا والی آیت ہوتی اس پر آپ دعا کرتے، اور جو پناہ طلب کرنے والی آیت ہوتی وہاں آپ پناہ طلب کرتے۔ اس حدیث سے دلال کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اس حدیث میں ذکر ہے کہ قرآنی آیت کا جواب دے سکتے ہیں، لہٰذا فرض ہو یا نفل ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، سب لوگ جو ہے قرآن کی آیتوں کا جواب دیں گے۔ اولاً یہ دلیل صرف نفل نماز کے لیے، نفل نماز پر فرض نماز کو قیاس کرنا صحیح نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف امام سے متعلق ہے، امام کو مقتدی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک خاص معاملہ ہے، نفل نماز ہے اور امام کا معاملہ ہے، اس کو فرض نماز سے بھی نہیں جوڑیں گے، اس کو مقتدی سے بھی نہیں جوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مثال کے طور پر مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس حدیث کو عام کر دیا جائے فرض نماز کے لیے بھی، اس حدیث کو عام کر دیا جائے مقتدی کے لیے بھی، اور امام صاحب کسی نماز میں، فرض نماز میں ایسی صورت کی تلاوت کر رہے ہیں جس میں دعا بھی ہے، جس میں پناہ طلب کرنے والی آیت بھی ہے، جس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا ہے کہ دعا والی آیت پر کون سی دعا کرنی ہے، اور اسی طریقے سے کس طریقے سے پناہ طلب کرنا ہے۔ جب اس کو عام کر دیا جائے فرض کے لیے، مقتدی کے لیے بھی، تو پھر جب امام تسبیح والی آیت پڑھیں تو امام بھی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، تمام مقتدی بھی سبحان اللہ کہیں گے، اور اپنے انداز میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی تسبیح بیان کر سکتے ہیں۔ پھر جب دعا والی آیت آئے گی تو دعا والی آیت پر ہر مقتدی اپنے انداز میں اپنی دعا کرے گا، امام اپنی دعا کرے گا، مقتدی اپنی دعا کرے گا، کوئی لمبی دعا کرے گا، کوئی جو ہے مختصر دعا کرے گا، کوئی اپنی زبان میں، جو جن کو دعائیں عربی میں نہیں معلوم، معصورہ دعائیں نہیں معلوم، تو وہ کہیں گے چلو میں اپنی زبان میں کر لیتا ہوں، اور یہ سارا معاملہ بلند آواز سے ہوگا، کوئی اپنی زبان میں پناہ طلب کر رہا ہے، کوئی کچھ طریقے سے کسی الفاظ کے ذریعے جو ہے پناہ طلب کر رہا ہے، امام کسی الفاظ میں جو ہے اللہ سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ نماز میں انتشار پیدا ہوگا، نماز کا خضوع اور خشوع ختم ہوگا، نماز میں شور اور ہنگامہ ہوگا، اور پھر جو ہے مقتدیوں کو جو سکوت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا،
ہر نمازی اپنی بات میں، اپنی دعا میں، اپنی تسبیح میں اور اپنے پناہ طلب کرنے میں مشغول ہوگا۔ امام کی قرأت جو ہے، ہو سکتا ہے امام تسبیح والی آیت پڑھ کے قرأت آگے شروع کر دیا ہو، یا دعا والی آیت پڑھ کے قرأت آگے کر دیا ہو، یا پناہ طلب کرنے والی آیت پڑھ کے قرأت آگے کر دیا ہو، اور مقتدی ابھی دعا ہی میں ہے، تسبیح ہی میں ہے اور پناہ طلب کرنے میں ہے۔ تو بتائیے کیا یہ صورت جائز ہے اس طرح سے اپنانا؟ بالکل نہیں۔ ایسا کرنا بالکل بھی نماز کے لیے درست نہیں ہے اور دلائل سے صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا مثال سے بھی کہ ایسا کرنا بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا، خشوع کے خلاف ہوگا، سکوت جو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے خلاف ہوگا، اور دیگر نصوص کے خلاف ہوگا۔ تو بہرکیف نفل نماز میں امام کے جواب دینے سے متعلق بعض روایات آئی ہیں جو صحیح ہیں، بہت ساری روایات آئی ہیں جو ضعیف ہیں، لیکن بعض روایت آئی ہیں جو صحیح ہیں۔ امام بعض آیتوں کا جواب دے سکتا ہے، لیکن یہ صرف امام کے ساتھ خاص ہے، اور یہ صرف نفل نماز سے متعلق ہے۔ اس میں نہ فرض کو شامل کیا جائے گا اور اس میں نہ مقتدی کو شامل کیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ فرض نماز میں مقتدی کا قرآنی آیات کا جواب دینے کے تعلق سے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، جو باتیں کی جاتی ہیں، وہ باتیں صحیح نہیں ہیں، ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات اور درست بات جو دلائل سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ فرض نماز میں یا نفل نماز میں بھی مقتدی کے لیے آمین کہنے کے علاوہ قرآن کی کسی آیت کا جواب دینا ثابت نہیں ہے۔ رہا مسئلہ فرض نماز کا، تو امام کے لیے جب سبح اسم ربک الاعلیٰ کی وہ تلاوت کرے تو سبحان ربی الاعلیٰ وہ کہہ سکتا ہے فرض نماز میں۔ اس کے علاوہ اور کسی آیت کا امام فرض نماز میں جواب نہیں دے گا۔ البتہ نفل نماز میں جو بعض آیات کا جواب دینا ثابت ہے وہ امام نفل نماز میں کہہ سکتا ہے، وہ بھی جو ہے دلائل مقتدی کے لیے نہیں ہیں، صرف امام کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں حق سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو بھائی جو ہے غلط فہمی میں ہیں اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔